ماہ رجب جس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ مہینہ اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کا وقار، یہ اللہ تعالی نے جب آسمان اور زمین تخلیق کر دیے اسی وقت سے اس مہینے کو معزز اور مکرم بنا دیا۔ 4 مہینے عزت والے ہیں، باقی 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے باوقار ہیں، مکرم ہیں، محتشم ہیں۔ جیسے دنوں میں سے یوم الجمعہ افضل ہے، سال کے ایام میں سے یوم عرفہ افضل ہے، اور اگر عشروں کا حساب لگائیں، سال کے ایام کی گنتی 10 کے اندر دہائیوں میں کریں تو عشرہ ذوالحجہ افضل ہے۔ اسی طرح عمومی مہینوں کی ترتیب کا اگر حساب رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے یہ افضل بنائے، یہ اپنی ذات کے اندر افضل ہے، یہ مکرم ہے، ان کی تکریم اللہ نے بنائی ہے، جن میں سے ایک جو الگ مہینہ ہے وہ یہ ہے، باقی 3 جو ہیں وہ لگاتار آتے ہیں، پے در پے آتے ہیں، مسلسل ہیں۔ ایک ذوالحج سے پہلے ہے ذوالقعدہ، ایک ذوالحج کے بعد ہے محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ یہ ہے جو درمیان میں آتا ہے، رجب شعبان سے پہلے۔ یہ رجب اب اس کی تکریم کے اندر اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب تکریم بنا دیا۔ جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ کرم اور فضل عطا فرمائے، اس کا کوئی شراکت دار اور ساجھی دار ہو سکتا ہے؟ اس مہینے کے فضل کے اندر مختلف قسم کی من گھڑت قسم کی باتیں، مختلف قسم کی عبادات، مختلف قسم کی روایات وہ اس کے حوالے سے پیش کرنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ معروف آپ سمجھتے ہیں، معاشرے سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، پالا پڑتا ہے۔ رجب کے اندر رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک رسم ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا کرنا ہے، مالک کا یہ انسان کے سمجھنے کے لیے یہ ایک فضل ہے۔ یہ جتنی بھی بدعات ہیں جو دین سے ہٹ کے بعد میں بنائی گئی ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ تقریباً لفظ رسم چلتا ہے۔ رسم کل، رسم چیلم، رسم ختم، فلاں رسم، فلاں رسم، فلاں رسم، جن کے اندر سے یہ رسم جو رجب کے کنڈوں کی بھی، یہ بھی رسم۔ صاحب بصیرت بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے سمجھنے کو کہ جو رسم ہے وہ شریعت نہیں ہو سکتی، اور جو شریعت میں حکم آئے وہ عبادت ہوتا ہے، رسم نہیں ہوتا ہے۔ رسوم و رواج لوگ مرتب کرتے ہیں، رب رسوم اور رواج مرتب نہیں کرتا۔ دین میں رسم اور رواج نہیں ہوتے، دین کے اندر احکام ہوتے ہیں، دین میں عبادات ہوتی ہیں، دین کے اندر اجر ہوتا ہے، اجر ملتا ہے، یہ کام کرو اجر ملے گا، یہ کام نہ کرو ورنہ گناہ ہوگا۔ اس لیے بدعات کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے صاحب بصیرت بندے کے لیے
کہ یہ رسم ہے، اور رسوم سے بچنا یہ ہمارے لیے درجہ اول کی عبادت ہے. درجہ اول کی عبادت ہے رسوم و رواج سے بچنا، ان سے اپنے آپ کو کنارہ کر کے رکھنا. رجب کے اندر جو کنڈوں کے نام پہ رسمیہ طور پہ ایک خاص انداز کے اندر، خاص قسم کے برتنوں کے اندر خاص نام لے کر یہ جو سبیل یا کوئی کھانا یا کوئی ایسی چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کچھ خاص دن میں خاص طور، اتوار، انداز، طریقے کے ساتھ آپ کوئی کام کریں، چاہے وہ کام عمومی طور پہ جائز ہی کیوں نہ ہو. یہ بات سمجھنے والی ہے. نوافل پڑھنا ہمہ وقت جائز ہے. آپ عشاء کے بعد نوافل پڑھیں، آپ مغرب کے بعد نوافل پڑھیں، عصر کے بعد نہ، آپ ظہر کے بعد نوافل پڑھیں، آپ کے پاس ابابین کا ٹائم ہو گیا اس کے بعد آپ نوافل پڑھیں، طلوع شمس کے بعد صرف جو ٹائم ہے وہ منع ہے. جب جتنے مرضی نوافل پڑھیں، جب آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا دل چاہا آپ وضو بنائیں اور نفل پڑھیں، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن اگر یہی نفل، یہی نماز خاص دن میں خاص انداز کے ساتھ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیا جائے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. اس کو آپ نومینیٹ کر دیں، اس دن میں پڑھی جائے گی. مثال کے طور پہ اسی رجب کے مہینے کے اندر ایک نماز گھڑ لی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب ایک نماز گھڑ لی گئی ہے. اب سننے والا کہتا جی نماز ہے نا، اب نماز پڑھنے میں بھلا کیا غرض ہے؟ اب منع کرنے والا جب منع کرتا نا، لو جی وہ نماز تو بھی منع کرنے لگے پہ. اب یہ انداز اپنایا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ کل پہ قرآن نہ پڑھے، ختم پہ قرآن نہ پڑھے، لوگ قرآن پڑھنے تو بھی منع کرنے لگے پہ. یہ شیطان کے ہتھ کرنے، وہ انہی ناموں کے ساتھ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا. یہ اس کے ہتھ کرنے اور یہی اس کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے. دین کے اندر عام نماز جائز ہے، آپ پڑھیں جتنی مرضی پڑھیں، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جب آپ رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب کے نام سے مخصوص وقت میں مخصوص انداز سے نماز پڑھیں گے تو وہ پھر سوال کریں گے ہم، یہ قید، یہ پابندی کس نے لگائی؟ آپ کو یہ صلاۃ الرغائب کا سبق کس نے دیا؟ کیا اللہ نے صلاۃ کے اندر جہاں پہ نمازوں کا حکم دیا ہے وہاں پہ کہیں صلاۃ الرغائب کا نام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں صلاۃ التراویح موجود ہے، صلاۃ الاستسقاء موجود ہے، صلاۃ الخوف موجود ہے، صلاۃ الفرائض موجود ہے، صلاۃ النوافل موجود ہے، صلاۃ السنن موجود ہے. صلاۃ الرغائب بھی کہیں پر ہے. جس رب نے دین اتارا اس کا حکم نہیں ہے، جس نبی پہ دین اترا اس نے 63 سالہ زندگی میں نہیں پڑھی. آج مجھے اور آپ کو یہ خبر مل گئی کہ نہیں، ایک صلاۃ الرغائب بھی رہتی ہے جو نبی تو نہیں پڑھ کے گئے، صحابہ تو نہیں پڑھ کے گئے، لیکن میں پڑھوں گا. میں نبی سے اور صحابہ سے بڑھ کے زیادہ دیندار ہوں. کیا مجھے دین نبی سے اور صحابہ سے بڑھ کے سمجھ آ گیا؟ کس نے سکھایا ہے؟ کس نے بتایا بھیا؟ کون سا دین، کہاں سے یہ دین سیکھا؟ اور جب منع کریں گے نا
کسی کو کہیں گے بھائی یہ دین کے اندر نہیں، یہ نماز نہیں، لا حول ولا قوت، نماز تو منع کر لال پہ تو ابھی تو نہیں، بس دو ہی گلا صحیح بات کریں گے تو ابھی تو نہیں، بس چھوٹو جی ابھی، تو وہاں پر پھر مایوس نہ ہوا کریں، کم دلی کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ مجھے ائمہ محدثین کے اقوال لائن میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ائمہ فرمایا کرتے تھے اپنے اہل الحدیث ہونے پہ فخر کیا کرے۔ آسمان کی چھت تلے دین کے اگر صحیح محافظ ہیں تو اہل الحدیث ہیں، ورنہ دین کا بیڑا غرق کر دیا تھا لوگوں نے۔ اور یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ اب تو غیر بھی ماننے لگے، غیر بھی اعتراف کرنے لگے کہ حدیث کی کتابوں کو اپنی بغلوں میں چھپا چھپا کے رکھنے والے اور اپنے ساتھ ساتھ سینوں سے لگا کے پھرنے والے اہل الحدیث اگر یہ نہ ہوتے تو آج دنیا میں حدیث کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ خوش نصیب ہے آپ، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ نے زمزم کے پانی کی طرح معطر اور معمر عقیدہ آپ کو دیا، اللہ نے آب کوثر کی طرح پاک صاف اور ستھرا عقیدہ آپ کو دیا، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اور کہاں یاد ہے علامہ شہید رحمہ اللہ تعالی، علامہ شہید فرمایا کرتے تھے نہ ہم نے اپنے رب کا کوئی شریک بنایا اور نہ ہم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا کوئی شریک بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ واحد جماعت اللہ کی زمین پر جو قیامت کے دن جا کے اپنے رب کو کہے گی اللہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، انسان تھے، خطائیں بڑی ہوئی، لغزشیں کوتاہیاں بڑی تھیں، کمزور تھے، گناہ ہوئے، لیکن مولا نہ تیری ذات کے ساتھ تیری توحید میں غداری کی ہے، نہ تیرے نبی کے ساتھ نبی کی اطاعت میں بے وفائی کی ہے۔ اور یہ جماعت صرف اہل الحدیث کی ہے، جنہوں نے نہ اپنے نبی سے بے وفائی کی، جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پھر کائنات کے سارے آستانے ایک طرف، رب کے در سے اپنا سر اٹھایا نہیں، رب کے علاوہ کسی اور سے کبھی کچھ مانگا نہیں، اور جب کہہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ساری دنیا کے اماموں کی عزت، ان کو سلام اور سلیوٹ، لیکن اتباع کے قابل اور فرما برداری کے قابل صرف مانا تو محمد کریم کو مانا۔ تو گرامی قدر، ہر مہینے میں بدعات آ رہی ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں آپ کو نماز کے اندر صلاۃ الرغائب ملے گی، اور جناب اس کے علاوہ کنڈے مل جائیں گے، اور اس طرح کی عجیب و غریب لغویات اور لہویات ملیں گی۔ آگے شعبان آ رہا ہے، اس کے اندر آپ پھر مزید چیزیں دیکھیں گے، اس سے اگلا مہینہ رمضان ہے، اس کے اندر بدعات کی کیفیت نئے نئے رنگ لے کے آ رہی ہے۔ لیکن خود کو بچائیے، خود کو بچائیے، اور بچیں گے کیسے؟ جب سنت کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، ہم احادیث کے ساتھ واقف ہوں گے،
फकत जुमा पढ़ लेने से इल्म पूरा नहीं हो जाता। ये बात ज़हन में रखें, मैं अक्सर कहा करता हूँ। हम ये जो फर्ज अदा करते हैं ना, सिर्फ ये बात तो अक्सर मैं खवातीन के लिए कहा करता हूं कि पूरे हफ्ते के अंदर और तो कोई उनके पास दीन के काम करने के लिए पढ़ना पढ़ाना बाकायदा तौर पे कोई क्लासेस, कोई तर्जमा, कोई हदीस, ऐसा कुछ नहीं होता। घरों के काम काज मामलात होते हैं। अगर पूरे हफ्ते के अंदर 1 घंटा जुमे का वक्त निकाल के वो आके जुमा पढ़ ले, कम अज कम उनका वो जैसे कहते हैं रिफ्रेश, ये सिलसिला रिफ्रेश हो जाता है, दीन ताजा हो जाता है, अहादीस समझ में आ जाती है, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती है। जो पूरे हफ्ते के अंदर टिकटॉक ने, यूट्यूब ने, मोबाइल ने बेड़ा गर्क किया होता ना, थोड़ा सा वो जो ईमान की चंगारी होती है ना, उसमें फिर आग लग जाती है, अगला हफ्ता फिर अच्छा गुजर जाता है, थोड़ा थोड़ा दीन की तरफ। ये काम तो खवातीन के लिए कहा जाता है और यही काम हमने करना शुरू कर दिया, मर्दों ने भी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जरा अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखें, क्या हम बच्चों को मदरसे में दाखिल करवा दिया? ये नहीं, किसी ने भांजा, किसी ने भतीजा, किसी ने बेटा मदरसे में दाखिल करवा दिया तो बड़ा दीन का मार दिया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं अपनी जात के बारे में। आप मेरे बुजुर्ग हैं तब भी, मेरे भाई नौजवान हैं तब भी, बच्चे हैं तब भी, खुद सोचें, मैंने दीन की खिदमत के अंदर किरदार क्या अदा किया और तालीम के अंदर मैंने हासिल क्या किया? खुद से पूछें। अगर जवाब हाँ में आए तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और अगर हमने कुरान का तर्जमा भी नहीं पढ़ा, हदीस की कोई एक किताब भी नहीं पढ़ी, सीरत की कोई एक किताब भी नहीं पढ़ी, सहाबा की तारीख और अहवाल भी नहीं पढ़े, और हम अपने आप को पक्के और सच्चे मुसलमान समझे बैठे हैं, तो फिर हमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है मेरे भाई। जिंदगी के अंदर सिर्फ आके पैसा कमा के, मकान बना के, गाड़ियां खरीद के, कर्रो फर्क करके, लशपश अपनी जिंदगी गुजार के अगर हम ये समझते हैं कि हम दुनिया से मर गए तो बड़ा कारनामा सा अंजाम दिया, कख नहीं किया। दुनिया हमेशा उनको याद रखती है जो जिंदगी में लोगों के लिए जी के जाते हैं या दीन के लिए जी के जाते हैं, खिदमत खलक कर जाए या फना फिल्ला हो जाए। 2 काम करेंगे आपको दुनिया याद रखेगी, वरना अब माशाल्लाह सब खानदानी लिहाज से अपनी पीढ़ियों को समझते और जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 10 पीढ़ियां लगातार कोई बंदा अपनी बयान कर सके, मेरा ये नाम, मेरे बाप का ये नाम, मेरे दादे का ये नाम, परदादे का ये नाम, उसके बाप का ये नाम, उसके बाप का ये नाम, 10 पीढ़ियां कोई बयान कर सके। यानी आज से हम 9वीं 10वीं पीढ़ी को नहीं जानते, शायद कोई तीसरी चौथी को भी ना जानता हो, ऐसे भी होंगे। लेकिन बिफज़लिल्लाह ताला हम ये बात फख्र से कहते हैं, ये बात अल्लाह का शुक्र अदा करके कहते हैं कि मालिक का ये फजल है, करम है, रहमत है उसकी कि अल्लाह ने दीन से जोड़ा है, हदीस से जोड़ा है, कुरान से जोड़ा है। तो हमारी निस्बत, हमारा ताल्लुक, हमारा सिलसिला, हमारी सनद अल्लाह की रहमत के साथ असातिज़ा से होते हुए, मुहद्दिसीन से गुजरते हुए, तबा ताबीईन और ताबीईन से होके, सहाबा से गुजरते हुए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मुझ दरवेश की सनद में नॉर्मल 34 वास्ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 35वां शागिर्द में, अल्लाह के नबी के शागिर्द सहाबा, आगे ताबीईन, तबा ताबीईन, मुहद्दिसीन, 35 शागिर्द गिन के नीचे आए।
تو نیچے الحمدللہ درویش کا نام آئے گا۔ یہ فضل کس نے دیا؟ یہ کرم، یہ فضل، یہ انعام، یہ کس کا؟ دین سے جڑنے کا۔ ورنہ تو شاید میرے دادا کو کوئی نہیں جانتا، میرے پردادا کو کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھیں، دادا پردادا سے نسلیں نہیں قائم رہتی، نسلیں دین سے قائم رہتی ہیں۔ آج صحابہ میں سے سب سے معیار حدیث کے اندر کس نام کے صحابی کا ہے؟ فوراً نام آتا ہے زبان پہ، ہر طالب علم کے، ہر حدیث کے جاننے والے کے نام آتا ہے فوراً، ابو ہریرہ۔ کون آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ مکے کے رہنے والے تھے؟ ابو ہریرہ فارس کے تھے، دوس قبیلہ تھا ان کا۔ یہ ایران، فارس کا علاقہ، اس کو پہلے فارس کہتے تھے، اب ایران اور اس کے قرب و جوار کے علاقے جو قبیلہ دوس، فارس کے رہنے والا، اجمی، عربی بھی نہیں ہے، اجمی ہے، اور حدیث کے کیا ہیں؟ امام۔ حدیث کے کیا ہیں؟ اب مجھے بتائیں، بڑے بڑے قریشی کہاں گئے؟ جو سرداران، بڑے نام قبیلوں کے لحاظ سے، ہاشمی، قریشی اور ان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے نام کہاں ہیں؟ وہ سب جب حدیث کی سند کی بات آئے تو ابو ہریرہ کے سامنے گھٹنے ٹیک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اپنے نام زندہ کرنا چاہتے ہیں، عمر کے کسی حصے میں ہے، عادت کے مطابق میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ پلٹ آئیے اور قرآن کے طالب علم بن جائیے، حدیث مصطفیٰ کے طالب علم بن جائیے۔ عمروں کا اندازہ نہ لگائیے، خوش قسمتی کا اندازہ لگائیے کہ اس عمر میں بھی اللہ اگر ہمیں قرآن کے لیے چن لے، اس عمر میں بھی اللہ اگر ہمیں حدیث رسول کی طالب علمی کے لیے چن لے۔ اور آخر پہ حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سلک اللہ طریقا الی الجنہ۔ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے، عزم کر لیتا ہے، لنگوٹ کس لیتا ہے، کائنات کا رب اسے جنت کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ٹریک ہے، موٹر وے، آپ کو بتا دی میں نے، یہ موٹر وے ہے جنت جانے والی، سیدھا راستہ جنت جانے والا۔ من سلک طریقا یطلب فیہ العلم۔ اسکول کی کتابیں، کالج کی کتابیں، انجینئرنگ، ڈاکٹری، بہت کچھ پڑھنے کے لیے ہم نے اپنا بڑا کچھ وقت صرف کیا ہوگا، لیکن وہ یطلب فیہ العلم نہیں ہے۔ کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اتنی میتھ پڑھو گے تو آپ کو جنت ملے گی؟ آپ اتنے اچھے ڈاکٹر بنو گے آپ کو جنت ملے گی؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہے، آپ رب کا قرآن پڑھو گے، نبی کی حدیث پڑھو گے، رب آپ کو جنت عطا فرمائے۔ تو عمر کا تقاضا نہ دیکھیے۔ آج جس طرح بدعات چھائی چلی جا رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو قرآن کا اور حدیث کا طالب علم بننا ضروری ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ بیرون ممالک ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ نے سہولیات اتنی دے دی، دنیا موبائل کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی رحمت سے گھروں کے اندر بیٹھ کے عالم بن رہے ہیں، ترجمہ تفسیر کے کورس کر رہے ہیں اور احادیث کے کورس کر رہے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا جو اللہ کو جا کے کہہ سکے، یا اللہ میرے کو پڑھانے والا استاد نہیں سی ہے۔ اب یہ عذر نہیں رہ جاتا، اور آپ کے گاؤں میں تو ویسے ہی میرا خیال ہے یہ عذر نہیں ہے کہ پڑھانے والا استاد نہ ملے، آپ حدیث پڑھنا چاہیں، آپ کو پڑھانے کے لیے تفسیر کا استاد نہ ملے اور آپ پڑھنا چاہیں۔ جیسے محدثین لمبے لمبے سفر کر کے جایا کرتے تھے نا، مہینوں کا سفر کر کے
مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے ایک حدیث لینے کے لیے، مہینوں کا سفر کر کے، اور آپ کو گھر میں بیٹھے استاد کہتے ہیں اللہ کا واسطہ جی آگے پڑھ لو، ہم جی کہنا ہے چھوٹو جی مولوی صاحب ہے تہاڈا ہی کام ہے، پڑھو پڑھاؤ بچیاں نوں پڑھا دیو، ہن بھلا ساڈی عمر ہے پڑھن دی؟ عمر نہ دیکھیں، اپنا نسبت حدیث دیکھیں، نسبت رسول دیکھیں، خوش قسمتی دیکھیں۔ اگر رب آپ کو اپنے نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے چن رہا ہے نا تو اپنی خوش قسمتی دیکھیں، عمر نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کائنات کا رب ہمیں قرآن کا اور حدیث کا قادم زیست آخری عمر تک، آخری سانس تک طالب علم بنائی رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔